الرحیم ایک طرف طورخم بارڈر کی بندش کا 12واں روز مکمل ہو چکا ہے اور دوسری طرف خیبر پختونخوا میں پھر سے دہشت گرد سر اٹھانے لگے ہیں اور 4-5 روز کے قلیل وقفے کے دوران 2 خودکش دھماکے ہوئے ہیں اور 2 مساجد کو نشانہ بنایا جا چکا ہے، لیکن اس کے باوجود افغان حکومت کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی اور وہ پاکستان کے تحفظات کا ازالہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آصف نثار غیاثی آج آپ کے ساتھ اپنے یوٹیوب چینل پر حاضر ہیں اور ہم بات کریں گے افغانستان کی صورتحال کی اور اس کے پاکستان پہ ہونے والے اثرات کی۔ جمعہ کو جو دھماکہ ہوا تھا خودکش اکوڑا خٹک میں، مسجد کے احاطے میں اس کو کہہ سکتے ہیں ہم، جس میں جمعیت علماء اسلام سندھ کے سربراہ حامد الحق صاحب اپنے دیگر 7 ساتھیوں سمیت جام شہادت نوش کر گئے تھے۔ یہ کچھ عجیب و غریب، انتہائی افسوسناک اور المناک حادثہ تھا، کیونکہ جن دنوں حالات بہت زیادہ خراب تھے، جن دنوں خودکش دھماکے معمول تھے اور صوبہ خیبر پختونخوا میں ملیٹنسی اپنے عروج پہ تھی، ان دنوں بھی دارالعلوم حقانیہ کو کبھی نشانہ نہیں بنایا گیا تھا اور نہ کسی نے اس حوالے سے سوچا تھا۔ لیکن تاریخ میں پہلی مرتبہ دارالعلوم حقانیہ میں اتنی بڑی واردات ہوئی ہے جس پہ سب حیران ہیں، کیونکہ دارالعلوم حقانیہ اگر المدارس ہے تو یہ بابائے طالبان مولانا سمیع الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا گھر بھی ہے، ان کا مدرسہ بھی ہے، تو یہ بڑی حیران کن کارروائی تھی۔ ابھی اس کارروائی کے اثرات آفٹر شاکس باقی تھے کہ منگل کو عین افطار کے وقت بنو میں متعدد دھماکے ہوئے اور اطلاعات کے مطابق، جو تازہ ترین اطلاعات ہیں، کہ 4 خودکش حملاوروں سمیت 13 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ اس میں 5 فوجیوں نے جام شہادت نوش کیا ہے اور 13 سے زائد بے گناہ عام شہری شہید ہوئے ہیں۔ یہ اور اس دھماکے میں بھی، اس واردات میں بھی ایک مسجد شہید ہوئی ہے اور مسجد میں لوگ شہید ہوئے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مساجد کو نشانہ بنانے والے کون ہیں؟ جو مساجد کو نشانہ بنا رہے ہیں، جو مدارس کو نشانہ بنا رہے ہیں، کیا ان کا یہ دعویٰ کوئی زیب دیتا ہے ان کو کہ وہ اسلامی نظام کے لیے کوشاں ہیں یا وہ اسلام کے لیے کام کر رہے ہیں؟ اب اس سلسلے میں بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ پہلے تو خودکش دھماکہ تھا کوڑا خٹک کا، اس کو تحریک طالبان کے ساتھ جوڑا گیا، لیکن بعد میں جب ان کی تردید آئی اور پھر کہا گیا کہ بھئی یہ ISKP، یہ جو اسلامک اسٹیٹ آف خراسان پروونس کا جو چیپٹر ہے، یہ اس کی کارستانی ہے۔ اب چاہے تحریک طالبان ہو یا ISKP ہو، دونوں ہی اسلامی نظام کے دعوے دار ہیں، دونوں ہی جہاد کی باتیں کرتے ہیں، تو کیا مساجد و مدارس کو نشانہ بنانا جہاد ہے؟ یہ سب کو اس پہ غور کرنا چاہیے۔ بنو میں جو کچھ ہوا وہ انتہائی المناک رہا۔ افطاری کے وقت لوگ جب تیاری میں تھے، لوگ دن بھر کے روزے کے بعد افطار کے لیے بیٹھنے والے تھے کہ اتنی بڑی کارروائی ہوئی، اتنی بڑی واردات ہو گئی۔ یہ ہمارے رمضان کو کون لوگ ہیں جو خون میں نہلا رہے ہیں؟ ہماری عید کو کون خون میں نہلانے کی کوشش کر رہا ہے؟ عام سویلین جو ہیں وہ بھی نشانہ بن رہے ہیں، فورسز بھی نشانہ ہیں۔ اسی دوران ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو افغان گورنمنٹ کی طرف سے ایک بچکانہ کارروائی کی گئی تھی پاکستانی حدود کے اندر، یعنی متنازع مقام پر جو مورچہ بنانے کی یا پوسٹ بنانے کی کوشش کی گئی تھی، اس کے تناظر میں جو کشیدگی پیدا ہوئی ہے، اس کے باعث طورخم بارڈر کی بندش کو آج میرے خیال میں ہے آج بروز بدھ اس کو 12 دن مکمل ہو چکے ہیں۔ 12 دن میں تجارت ٹھپ پڑی ہے، آمد و رفت ٹھپ ہے، اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے دونوں اطراف کے لوگوں کو۔ ہم نے پہلے بھی اس پہ بات کی تھی کہ پاکستان کا نقصان اتنا نہیں ہوگا جتنا افغان باشندوں کا ہوگا۔ ہمارے ایک پروگرام میں ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ وہاں سے جو بہت بڑی تعداد میں مریض آنے والے تھے، خاص طور پر خواتین مریض، اب ایک تو وہ اپنے ڈاکٹروں کو، آپ خواتین کو تعلیم کی اجازت نہیں دے رہے وہ لوگ، پھر خواتین کی ملازمتوں پر پابندی ہے، تو وہاں کی خواتین بیچاری جو ہیں، جو مریض ہیں، وہ پاکستان آنے کی کوشش کرتی ہیں لیڈی ڈاکٹروں کے پاس۔ اب ان بیچاریوں کے بھی راستے بند ہو چکے ہیں۔
تو افغان طالبان کی جو ایک عجیب و غریب قسم کی پالیسی ہے کہ جس کی وجہ سے آج خطہ انتہائی ایک بدامنی کی طرف جا رہا ہے، عدم استحکام کی طرف جا رہا ہے، اور اس عدم استحکام کی پاکستان سے کہیں زیادہ قیمت خود افغانستان کو ادا کرنی ہوگی۔ اس حوالے سے ضرور افغان حکمرانوں کو سوچنا چاہیے۔ پاکستان کی سرزمین پہ جو کچھ ہو رہا ہے، پاکستان نے 3 سال پہلے واضح کر دیا تھا کہ اگر افغان حکمرانوں نے پالیسیوں پر نظر ثانی نہیں کی اور اپنی یقین دہانیوں پر عمل نہیں کروایا کہ اپنی سرزمین کو کسی اور کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، تو پاکستان میں دہشت گردی بڑھے گی، اور وہی ہوا۔ افغان طالبان نے بات نہیں سنی، اب بھی نہیں سن رہے ہیں، لیکن اب ان کو اپنے کیے کا بھی خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو لب و لہجہ بن رہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ جس انداز سے بات کر رہے ہیں اور جس طریقے سے وہ ہتھیار واپس لینے کی بات کر رہے ہیں، باگرام میں ایک اڈے کی بات کر رہے ہیں، تو ہمارا خیال نہیں ہے کہ پھر امریکہ کو کوئی روکنے والا ہوگا۔ اگر افغان طالبان کا یہ خیال ہے کہ چین یا روس ان کے لیے براہ راست امریکہ سے ٹکر لے لیں گے، تو نہ چین کبھی ایسا کرے گا، نہ روس ایسا کرے گا۔ سب کے اپنے اپنے مفاد ہیں، اور سب کو اپنا اپنا مفاد عزیز ہے، اور طالبان کا اپنا مفاد اس میں ہے، افغان طالبان کا، کہ وہ دہشت گردوں کی سپورٹ بند کریں، دہشت گردی کی حمایت والی پالیسیوں پر نظر ثانی کریں، اور پاکستان کے تحفظات کو دور کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات پہ توجہ دیں، تاکہ خطے میں جو عدم استحکام کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے وہ دور ہو سکے۔ خدا حافظ۔